یاد رہے کہ لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جس کے معنی ہے کہ آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ اور میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کے موضوع کا پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے ہمارا میاں بیوی کا رشتہ۔ ہمیں اس رشتے کو سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کو کیا کہہ کے بلایا ہے۔ بڑا ہی پیارا اللہ تعالیٰ نے انداز اپنایا، بڑے ہی پیارے الفاظ اپنائے اور کیا فرمایا کہ لباس ہیں، تم اس کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ہی پیارے الفاظ ہیں۔ غور کیجئے، نام کس کا لیا؟ لباس کا۔ اور پھر لباس کا کام کیا ہے؟ 3 کام تو عموماً لباس کرتا ہے اور اس پر تمام مفسرین کا بھی اتفاق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لباس انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ اگر یہی لباس ہم سخت سردی میں پہن لیں تو یہ ہمیں سردی سے بچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اگر بیوی کی طرف کوئی مصیبت آئے تو شوہر بچاتا ہے، اور اگر شوہر کی طرف کوئی مصیبت آئے تو اس کی بیوی بچاتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آیت پہ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لباس ہیں، تو پھر لباس نے کیا کرنا ہے؟ سردی سے بچانا ہے نا۔ تو پھر ثابت ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ یاد رہے کہ لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے کردار کے عیب چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں چھپاتے ہیں، نہ کہ عیب بیان کرتے ہیں۔ کہ بیوی اگر مائکے چلی جائے تو جا کے شوہر کی 100 برائیاں شروع کر لیتی ہے، جیسے کہ مجھ سے بڑا کوئی تانگ دوسرا ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہاں ہسبینڈ صاحب کو دیکھا جائے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا تھا، مجھے کیا مل گیا۔ حالانکہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ لباس ہیں۔ جب اللہ نے ہی فرما دیا قرآن میں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تو پھر جو لباس جس جسم پر اچھا لگنا تھا، اللہ نے وہی لباس ہمارے لیے بنایا۔ اگر ایک وائف کے ساتھ اس کا ہسبینڈ وہ اچھا نہیں تھا تو اللہ اس کو کبھی بھی اس کے لیے نہ بناتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے جو بیوی ایک شوہر کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو وہ مختصر سی بات ہے کہ وہ اس کی آزمائش تھی۔ اگر بیوی اچھی نہیں تو اس کی بھی آزمائش کہ شاید وہ سدھر جائے، لیکن نہیں سدھری تو طلاق۔ اور لباس انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے۔ مسلمان مرد اگر داڑھی والا ہو اور پھر ننگے سر ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ ایسے ہی مسلمان کی بیٹی اگر گھر سے بغیر عبائے کے نکلے تو وہ بھی پیاری نہیں لگتی۔ تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ لباس۔ تو لباس زینت ہے، تو لباس کا کام ہی زینت بخشنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، خوبصورت پہن کر نظر آنا ہے۔ اگر شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے مرد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گھر کو زینت نہیں دی۔ اور اگر شادی کے بعد اس لڑکی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے شوہر نے سکون نہیں دیا، یعنی کہ اس کے لباس نے اس کو زینت نہیں دی۔ اسلام نے اس مقدس رشتے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا اور لباس کہہ کے جوڑ دیا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے، وہ شخص لعنتی ہے، وہ شخص لعنتی ہے۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون شخص لعنتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بیوی کو اس شوہر کے خلاف اکساتا ہے اور شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف کرتا ہے، وہ تیسرا شخص لعنتی ہے۔ کبھی بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں۔ اگر شوہر میں کوئی غلطی بھی ہے تو کبھی اس کی بیوی کو نہ بتائیں، بلکہ اس کی بیوی کے سامنے اس کی تعریف ہی کریں۔ اور اگر اسی طرح بیوی میں کوئی برائی ہے تو اس کے شوہر کے سامنے اس کی برائی نہ کریں بلکہ تعریف کریں، تاکہ ان کے درمیان محبت بنی رہے۔
ان کے گھروں کا سکون برباد نہ ہو۔ لیکن آج عموماً کیا ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج طلاق کیوں عام ہے؟ اس کی وجہ ہی تیسرا آدمی ہے۔ وہ تیسرا شخص ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں نا تو میاں بیوی کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں۔ لڑائی تب پیدا ہوتی ہے جب تیسرا کوئی آتا ہے، وہ پھر چاہے عورت کے گھر والے ہوں یا مرد کے گھر والے ہوں۔ جب کوئی تیسرا آئے گا تو لڑائی شروع۔ اس کے لیے میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے سارا کردار تیسرے کا بھی نہیں۔ میاں بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو باندھا ہے، اس رشتے میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، تو ہمیں اس طرح کا کردار بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے اس طرح کا ایک دوسرے کے لیے لباس بننا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے پیارے لگے۔ جیسے لباس کو پہن کر انسان پیارا لگتا ہے، انسان کی شخصیت نکھر آتی ہے، اسی طرح